الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہیں۔ جب جب انہیں کسی پھل کا رزق دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی تو ہے جس کا ہمیں پہلے سے رزق دیا جا چکا ہے، اور اسے ایک دوسرے کے مشابہ اور یکساں صورت میں لایا جائے گا، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، دائمی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون خوشخبری سنائے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو خطاب ہے، یا آپ کے بعد جو اہل ایمان اہل علم آپ کے جانشین ہو رہے ہیں علم میں دعوت میں، ان کو خطاب ہے کہ یہ خوشخبری سناتے رہیں۔ خوشخبری ایسی بات بتلانا جس کی وجہ سے دل خوش ہو جائے، اسے خوشخبری کہتے ہیں۔ تو یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال سے خود کو آراستہ کیا، اور جس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ جنت کی خوشخبری ہے، ایسے باغات کی جس کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہوں گے۔ اور خوشخبری دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہیں، اور خوشخبری دینے کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری دے دو۔ کس کو خوشخبری دے دو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان یہ داخلی معاملہ ہے، یہ انسان کا اندرونی معاملہ ہے، باطنی اعمال کا نام ہے۔ دل میں جنہوں نے پختہ یقین رکھا تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باطن کو بھی درست کیا، وعملوا الصالحات، اور ظاہری اعمال بھی انجام دیے۔ تو دل میں ان کے اخلاص بھی ہے اور ظاہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے۔ تو جن کے یہاں اخلاص بھی ہو، اتباع سنت بھی ہو، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ دل کا عقیدہ بھی درست ہے اور ظاہر کے اعمال بھی درست ہیں۔ تو عقیدہ اور عمل کی درستی، جن کے پاس عقیدہ اور عمل کی درستی موجود ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کہ جس کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہیں، جس میں قسم قسم کے درخت ہیں۔ جنات عربی میں اصل میں جیم نون کا جو مادہ ہے وہ آتا ہے جس میں چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ ایسے باغات کو جنت کہا جاتا ہے کہ جس کے نیچے سے انسان گزرے تو انسان اس میں چھپ جائے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ درخت، ہرے بھرے پھول پتے والے، سایہ دار ڈالیوں والے، شاخوں والے، جن کی وجہ سے پورا بھرا ہوا بھرپور درخت ہو، تو اس میں اگر ایسے باغ میں کوئی گھستا ہے تو وہ گم ہو جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، اسی لیے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ یہاں جنت سے مقصود وہ نعمتوں بھری جنت ہے جسے اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے نیچے سے
دریا بہہ رہے ہوں گے۔ وہاں جو اہل ایمان کے لیے محل تیار کیا جائے گا، جو ان کی رہائش گاہ بنائی جائے گی، وہاں باغات ہوں گے، اس کے نیچے سے دریا ہوں گے، آبشار ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن دریاؤں کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، 4 طرح کے دریاؤں کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم۔ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس پانی میں بدبو نہیں آئے گا، جو پانی خراب نہیں ہوگا، اور اس میں نہریں ہوں گی ایسے دودھ کی کہ جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، اور اس میں شراب کی نہریں ہوں گی کہ جس میں جو پینے والوں کو لذت دیں، اور اس میں صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو 4 طرح کی نہروں کا ذکر آیا، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں۔ تو یہ 4 طرح کے دریا ہوں گے، اور اس میں ہر طرح کا پھل ہوگا۔ اس پھل کی لذت کا کیا کہنا، جن کی سیرابی ان دریاؤں سے ہوگی، اور ان کے مالک کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا انتظام ہوگا۔ کیا یہ لوگ جنہیں یہ انعام ملے گا ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں، اور جن کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے، جن کی وجہ سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں؟ تو ظاہر ہے ایک طرف جہنم کا عذاب اور ایک طرف جنت کی نعمتیں، کیا دونوں یکساں ہو سکتی ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے سلسلے میں فرمایا کُلُوا کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ جب انہیں کوئی رزق عطا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہی تو ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ وہ مشابہ ہوگا، اس کی جیسا ہوگا، یعنی رنگ میں، سائز میں، لیکن جب وہ اسے چکھیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ اس کی لذت تو الگ ہے، لیکن تو چیزیں دیگری، یہ تو کچھ اور ہے۔ دیکھنے میں وہ پھل یکساں ہوگا، لیکن مزے میں، لذت میں وہ بالکل مختلف ہوگا۔ تو یہ بھی ایک کمال نعمت کی اور تمام لذت کی صورت ہے کہ ایک ہی جیسی چیز لائیں لیکن اس کا مزہ الگ ہو، مختلف ہو۔ آدمی کہہ رہے یہی تو پرانی ہی چیز ہے، لیکن جب چکھے تو لگے نہیں، پرانی نہیں ہے، شکل تو وہی ہے، لیکن کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے، کیا عیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کے یہاں جن کو حیض نہیں آئے گا، جن کو پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، جن کی ناک نہیں بہے گی، اور جن کو تھوک نہیں نکلے گا، وہاں منی نہیں نکلے گا، وہاں بچے کی پیدائش اور اس طرح کے مسائل اور اس میں گندگیاں جو ہوتی ہیں یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ ہر طرح سے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابَ قَوْسُ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ یعنی صَوْتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ طَلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2796 نمبر پر، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں 1880 نمبر پر ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو جانا یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بہتر ہے، اور جنت میں کسی کے ایک کمان رکھنے کی جگہ
یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی عورت روئے زمین پر جھانک لے تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کا تمام علاقہ روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے ساری دنیا معطر ہو جائے، اور اس کے سر پہ جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے کیسی پاکیزہ عورتیں اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں۔ اسی طرح سے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ان الرجل من اہل الجنہ یعطى قوت 100 رجل فی الاکل والشرب والجماع والشہوہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی، کھانے میں، پینے میں، شہوت میں، ہم بستری میں، تمام معاملات میں اسے 100 مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ ایک یہودی شخص نے کہا کہ جو کھائے گا اور پیے گا پھر اسے پیشاب پاخانے کی حاجت بھی ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حاجت اس طرح پوری ہو جائے گی کہ ان کے چمڑے سے پسینہ نکلے گا اور پسینہ کی وجہ سے، عرق کی اس پسینے کی وجہ سے پھر ان کا پیٹ خالی ہو جائے گا، چپک جائے گا، یعنی پیشاب پاخانہ کی گندگی نہیں ہوگی، وہاں پر کھائیں گے اور پسینے کے ذریعے سے وہ سارے خوراک ہضم ہو جائے گی اور ساری جو فضلہ ہے وہ باہر نکل جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا خالدون، کہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ انتہائی سعادت ہے، یہ خوشی کا کمال ہے کہ جب آدمی نعمت کی جگہ میں پہنچ جائے پھر وہ مطمئن ہو جائے کہ اب یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، یہاں سے ٹلنا نہیں ہے، یہاں سے جگہ بدلنا نہیں ہے، یہاں سے سفر نہیں کرنا ہے، موت نہیں آنی ہے، کسی طرح سے اس نعمت کا زوال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش یہ نعمت ہمیشہ ہمیش سرمدی اور ابدی نعمت ہے، دائمی نعمت ہے۔ اس آیت کے فوائد ذکر کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ جاننا چاہیے کہ جو شخص کوئی عمل کر رہا ہو وہ جس ثواب کا مستحق ہے اس کی خوشخبری اسے سنانی چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اسے عمل میں چستی آئے گی اور وہ اپنے عمل پر قائم اور دائم رہے گا۔ اسی طرح سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کو جنت کی خوشخبری دی جائے جو ایمان اور عمل صالح والا ہے۔ جو شخص عمل صالح سے دور ہو اور کہے کہ میرا ایمان صحیح ہے، تو محض ایمان صحیح ہونا یہ جنت کی خوشخبری کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف عقیدے کی اصلاح جو کہ عمل سے خالی ہو وہ خوشخبری کے لائق نہیں ہے۔ عقیدہ اور عمل دونوں کی اصلاح ہو، ایمان اور عمل، جو شخص دونوں کو جمع کر لیتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تیسری بات یہ کہ جنت میں دریا ہوں گے، پھل ہوں گے، لیکن دنیا کے دریاؤں اور پھلوں سے بہت مختلف ہوں گے اور اس کو آدمی اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے اللہ نے کیا مخفی کر رکھا ہے، کیا چھپا رکھا ہے جس میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہوگا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جسے کسی کان نے سنا نہیں اور جو کسی انسانی دل پر کھٹکا نہیں، اور اگر چاہتے ہو تو قرآن میں پڑھ لو
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں، کیا مخفی کر رکھا ہے، کیا پوشیدہ رکھا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں ایسی پاکیزہ عورتیں ہوں گی کہ جن سے انسان لطف اندوز ہوگا اور جن سے انسان لذت اندوز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم، کہ جنت کے لوگ آج مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کے جوڑے سایوں میں مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے میوے رکھے ہوں گے اور وہ جو بھی طلب کریں گے وہ ان کے لیے فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ ان کے رحمت والے رب کی طرف سے ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ اور یہ سورہ یاسین میں فرمایا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے جوڑوں کے ساتھ جنت میں مسندوں پر تشریف فرما ہوگا، اور وہاں بچے خدمتگار اس کی خدمت کے لیے موجود ہوں گے، اور ان کو ان کی طلب کے مطابق قسم قسم کے میوے جات پیش کیے جائیں گے، تو ہر طرح کی لذت جنت میں میسر ہوگی۔ پانچویں بات کہ جنت کے لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خالدون فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور کبھی یہ نعمتیں ختم ہونے والی نہ ہوں گی۔ اس سے وہ خود بھی نہیں اکتائیں گے، خود بھی اس جگہ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے۔ کیا نعمت ہے اللہ کی ایمان والوں کے لیے، عمل والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اور نیک اعمال پر قائم اور ثابت رکھے اور اسے ہم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔